بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرت مفتی شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی سبحان محمود نے پوچھا کہ حضرت جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا کہ کتنی تعداد میں درود پڑھنا چاہیے، یعنی جمعے والے دن کتنی تعداد میں درود پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت مفتی شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3000 مرتبہ پڑھنے سے حدیث شریف کے مطابق کثرت سے پڑھنے میں شمار ہوتا ہے، اور الحمدللہ میرا بھی یہی معمول ہے۔ میرے عزیزو، کوشش کیا کرے جمعے والے دن کم از کم 3000 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھا کرے۔ مومنین کے لیے یوں سمجھے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، خاص کر عاشقین کے لیے، جو درود کے عاشق ہوتے ہیں، یہ یوں سمجھے ان کے لیے عید کا دن ہے۔ سارے کام دھندے جو ہیں پینڈنگ میں رکھ دیں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم نے درود پڑھنا ہے آج کے دن۔ اور چلے اگر دنیاوی کام کر بھی رہے ہیں، ضروری ہے، تو کم از کم 3000 کی تعداد جو ہے وہ جمعے والے دن لازمی پڑھا کریں۔ اسی طرح پرسوں ایک دوست نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم لوگوں کو درود پاک کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں اور درود کی برکت سے ان کے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے کام رکے رہیں، درود پڑھنے کے باوجود بھی ہماری دعا نہ قبول ہو، تو بعض اوقات لوگ جملہ کس دیتے ہیں یا طعنہ دے دیتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے درود پڑھ رہے ہیں، آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو دیکھیں، بڑی سادہ سی بات میں نے انہیں کی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کہے نا کہ آپ اتنے عرصے سے درود پڑھ رہے ہو، آپ کی تو دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ ہمیں درود پڑھنے کو کہہ رہے ہو، بہت سے لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں ایسے، تو دیکھیں انہیں سیدھا سا جواب دیں کہ ہم دعا کی قبولیت کے لیے درود نہیں پڑھتے، ہم مقاصد کے پورا ہونے کو درود نہیں پڑھتے، ہم حاجات کے پورا ہونے کے لیے درود نہیں پڑھتے کہ ہماری حاجت قبول ہوگی۔ ہم تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ فلاں حاجت کے پورا کرنے ہونے کے لیے درود پڑھ رہے ہیں؟ درود تو خالص محبت کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی بات بالکل برحق ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو مجھ پر درود بھیجو۔ دیکھیں، گارنٹی دے دی، غم بڑھ جائے تو درود پڑھو، غم دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ دنیاوی نیت سے پڑھو۔ یہ تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ درود تو پڑھا ہی محبت کی نیت سے جاتا ہے، پڑھا ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاتا ہے۔ ابھی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں سلسلے میں بہت پریشان ہے، ہمیں کوئی درود پڑھنے کو بتا دے۔ تو دیکھیں، آپ اس مسئلے کے حل کے لیے درود پڑھیں، لیکن درود پڑھتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم فلاں مقصد کے حل کے لیے درود پڑھیں، بلکہ آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں، محبت رسول کے لیے درود پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا
تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس وظیفے میں شامل ہو کر مزید اس ذکر کو بلند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ وہی بات ہوئی نا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ غالباً ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی آگ بجھانے کے لیے، تو کسی نے پوچھا تمہارے ایک قطرہ پانی سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا آگ تو نہیں بجھے گی، میرا نام تو لکھا جائے گا نا ساتھ دینے والوں میں۔ تو بالکل اسی طرح ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا نام تو لکھا جائے گا نا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے والوں میں۔ عین ممکن ہے ہمیں سر فہرست رکھا جائے ہماری نیت اور محبت کو دیکھتے ہوئے۔ تو جب بھی درود پڑھیں اس نیت سے پڑھیں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کی نیت یا عقیدہ یہ ہونا کہ ہم تو اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعا قبول کر لے، دعا تو قبول ہو جائے گی، لیکن دیکھیں آپ اس اصل فیض سے محروم رہ گئے جو کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کیا جاتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن اصولی طور پر بات یہی ہے کہ درود ہمیشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔